ابو یعلا رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، لیکن پھر بھی حدیث سند کے اعتبار سے کچھ ضعف اور کمزوری ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو امیر، حاکم، گورنر اور ذمہ دار بنا کر کہیں بھیجتے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر میں امامہ اور دستار باندھ دیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پگڑی کا شلہ دائیں کان کی طرف ایک بالش اور کبھی ایک ہاتھ کے برابر لٹکا دیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی عالم یا حافظ یا قاری یا ادیب یا مفتی کے سر پر پگڑی باندھنا، دستار دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس مدرسے کے استاد، اس مدرسے کے ذمہ دار اس بچے کے اوپر آج ایک اعتماد کر کے دین اسلام کی، دین اور قوم اور سماج اور ملت کی خدمت کے لیے ان کو ایک ذمہ داری کی سرٹیفکیٹ دے کر بھیج رہے ہیں۔ یہ ہے دستار بندی۔ آج آپ اور ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ان 55 حافظ قرآن کی محبت میں جمع ہوئے ہیں جن حافظوں نے سالوں سال تک رات و دن محنت کر کے اس قرآن کو جو ان کے سامنے آج تک ہوتا تھا اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور اللہ کے اس نظام کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کا یہ سسٹم اور طریقہ اللہ نے چلایا۔ ہر زمانے میں، ہر ملک اور ہر خطے میں ایسے مدارس اور مکتب اور دارالعلوم ہوں گے جیسے دارالعلوم رشیدیہ بھوجا گاؤں آج اپنے 55 بچے کو حافظ بنا کر امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دارالعلوم رشیدیہ بھوجا گاؤں کے ذمہ داران جو سال میں کئی مرتبہ آپ کے پاس چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو بجا کر پھسلا کر مدرسے کے تقاضا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، انہوں نے جب آج 55 حافظ تیار کر کے امت کو دے دیا، کوئی امام بنے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی مؤذن بنے گا، کوئی مدرس بنے گا، کوئی واعظ بنے گا، تو دارالعلوم رشیدیہ والوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دیا، اور آپ نے جو پیسہ ان کو دیا تھا اس پیسے کا حق ادا ہو گیا۔ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن بڑا مرتبہ دیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا اقرا ورتقی، کہ تو قرآن کی 6666 آیتوں میں سے 30 پارہ میں سے 114 سورتوں میں سے 540 رکوع میں سے پڑھتا جا، اور جنت کی ایک ایک درجے اور مرتبہ کو چڑھتا جا۔ اور حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ یہ باتیں آپ کو معلوم ہے، میں صرف مضمون کی کڑی جوڑنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد ابن حنبل میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان الرجل يحب القوم ولا يبلغ عملهم، کہ ایک آدمی اللہ والوں سے، بزرگوں سے، عالم سے، حافظ سے، مفتی سے، ادیب سے، حاجی سے، عمرہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے جیسے کہ آج آپ لوگ قرآن کی اور حافظ قرآن کی محبت میں یہاں آئے۔
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے لیکن دنیا میں تجارت کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے ان کا نیک عمل اتنا نہیں ہوتا کہ ان کے مرتبے میں پہنچ جائے جن سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ ان کے ساتھ قیامت میں یہ برتاؤ کیا جائے گا کہ اللہ کے یہاں ضابطہ ہے، اللہ کا قانون اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو آج کا یہ پورا مجمع انشاءاللہ ان 55 حافظ کرام اور ان حضرات علماء کرام اور مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ بھوجا گاؤں کے ذمہ داران کے ساتھ جن کی دعوت پر لبیک کہہ کے آپ یہاں آئے، انشاءاللہ یہ پورا مجمع جنت میں جائے گا۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں یہ مضمون کہ ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے ابو الانبیاء اس لیے کہا دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول آئے لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں اکیلے تقریباً 1,00,000 نبی اور رسول آئے، اس لیے وہ کریم ابن کریم ابو الانبیاء ہے، جن کا بیٹا، جن کا پوتا، جن کا پر پوتا بھی نبی اور رسول رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے ملک شام سے اپنی ایک چھوٹی اولاد اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کو ایسی زمین میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے مکہ مکرمہ کے پاس لا کے بسایا، آباد کیا ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تاکہ میرا یہ لڑکا، میری یہ بیوی نماز کو قائم رکھے۔ یہاں نماز سے مراد ہے پورے دین کو قائم رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کر دیجئے۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکرمہ میں آئے اور ادھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کی پریشانی وہ زاری کو دیکھ کر اللہ نے زمزم کا چشمہ وہاں کنواں جاری کر دیا تھا۔ جرہم کے لوگ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں رہنے لگے۔ کچھ دن کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی خاندان کی بچی سے شادی کی۔ آج وہیں کے لوگوں سے شہر مکہ مکرمہ آباد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے دل متوجہ ہوں گے، میری اولاد، میری بیوی یہاں رہیں گی، ان کا کھانے کا فَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان لوگوں کے پھلوں میں سے یعنی عمدہ سے عمدہ کھانے میں سے روزی دے دیجئے۔ آج آدمی جانتا ہے پوری دنیا کا ٹاپ اور ہائی کوالٹی کا اور دانی مال جو ہے وہ مکہ مکرمہ